نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ القمر مکی صورت ہے، 3 رکوع ہیں، 55 آیات ہیں۔ یہ صورت بھی ان صورتوں میں سے ایک ہے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نمازوں میں پڑھا کرتے تھے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ پچھلی بار جو بتایا تھا وہ بھی، اور اس میں بھی بتایا تھا کہ اقترب، یہ والی بھی اب ہمارے نبی پڑھا کرتے تھے عید کی نماز میں۔ اقتربت الساعہ، اقترب قریب آنے کو، اس کا روٹ ہے قاف را با، قرب سے بنا ہے۔ اقتربت قریب آ گئی، ساعتو قیامت، فیمیل کا صیغہ ہے، اقتربت ماضی ہے، قریب آ گئی قیامت۔ فن شقا، اور شق ہو گیا، شق شین قاف قاف، شق ہونا، 2 ٹکڑے ہونا، اور شق ہو گیا القمر چاند، چاند شق ہو گیا اور قیامت قریب آ گئی۔ یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے چاند کا شق ہونا، چاند کا 2 ٹکڑوں میں پھٹ جانا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بھی دلیل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے بھی ایک معجزہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا آنا اور قیامت اس طرح ملے ہوئے ہیں جس طرح ہاتھ کی 2 انگلیاں۔ تو یعنی نبی کا آنا اور قیامت بہت جلد قریب ہی ہیں، وہ دور نہیں ہے۔ اس لیے چاند کے 2 ٹکڑے ہونا آپ کا معجزہ بھی ہے، اور اس کو قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی بتایا کہ قیامت قریب ہے۔ اور پھر جب قیامت آ جائے گی تو جتنے بھی ستارے ہیں، اسٹارز ہیں اور پلینٹس ہیں، سب ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، یعنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے، سارے موتیوں کی طرح بکھر جائیں گے، اور زمین پر زلزلے آنے لگیں گے، اور جتنے بھی پلینٹس ہیں آپس میں ٹکرانے لگیں گے۔ تو یہ بھی ہوگا قیامت کے قریب۔ وَإِن، اور اگر، یرو وہ دیکھیں، اور اگر وہ دیکھیں، آیتن کوئی نشانی، یوردو وہ منہ موڑ جاتے ہیں، یوردو اعراض کرنا، منہ موڑنا، وہ منہ موڑ جاتے ہیں، وَيَقُولُ اور وہ کہتے ہیں، سحر یہ تو ایک جادو ہے، سحر جادو، مستمر جاری، مستمر کہتے ہیں جاری ہونے کو۔ یعنی ہمیشہ کی، کیونکہ یہ جو ہمیشہ کا جادو ہے، ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے، یہ جاری ہو رہا ہے، قائم ہے، یہ سارے اس میں آتے ہیں۔ اور یہ کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے معجزہ ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھایا تھا، کون سا؟ چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا۔ بخاری اور مسلم شریف میں حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ میں نے مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے دیکھا کہ چاند پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، اور یہ دیکھ کر کافروں نے کہا چاند پر تو جادو کر دیا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اقتربت الساعۃ، یہ نازل ہوا۔ پھر شق القمر کا واقعہ کیسے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مکان مینا میں تشریف فرما تھے کہ کفار اور مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی نبوت کی نشانی مانگی، یعنی انہوں نے کہا کہ اچھا اگر آپ نبی ہیں تو کوئی ہمیں معجزہ دکھائیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ والا معجزہ شق القمر ظاہر فرمایا، یعنی ان کی مرضی کے معجزے نہیں دکھائے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کا معجزہ دکھایا، جس کے میں چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ واقعہ تھا کہ ایک چاند رات کا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ آسمان کی طرف دیکھو۔ جب لوگوں نے دیکھا تو اچانک چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا مشرق کی طرف چلا گیا اور دوسرا مغرب کی طرف چلا گیا، اور دونوں ٹکڑوں کے درمیان ہیرا پہاڑی نظر آ رہی تھی، یعنی ہیرا پہاڑ نظر آنے لگا۔ اور آپ نے سب سے کہا، یعنی جتنے بھی وہاں پر لوگ موجود تھے ان سب کو کہا کہ شہادت دو، یعنی اس کو دیکھو اور شہادت دو، گواہی دو۔ تو سب نے بہت اچھے سے معجزہ دیکھ لیا، تب چاند کے 2 ٹکڑے آپس میں مل گئے، یعنی بالکل 1 سیکنڈ کا نہیں تھا، لوگوں نے دیکھا اور پھر واپس اس کو وہ مل گئے۔ اس کو دیکھنے کے بعد انکار تو وہ کر نہیں سکے کہ نہیں یہ جھوٹ ہے، ہاں لیکن یہ کہہ دیا یہ تو جادو ہے، اس کو دیکھ کر کیا بتا دیا؟ یہ تو جادو ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مکہ میں چاند جب پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا تو کفار کہنے لگے یہ تو جادو ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر جادو کر دیا۔
تو اس میں سے کچھ بولے اچھا ٹھیک ہے باہر سے آنے والے مسافروں کا انتظار کرو، انہوں نے بھی تو چاند کے 2 ٹکڑے دیکھا ہوگا، جادو تو صرف ہم پر کیا ہوگا، تو جو باہر سے مسافر آ رہے ہیں ان کا انتظار کرو، انہوں نے بھی دیکھا ہوگا، ان پر جادو نہیں ہو سکتا۔ جب باہر سے لوگ مسافر آئے اور تحقیق کی تو انہوں نے بھی کہا کہ ہاں ہم نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ باز نہیں آئے، اپنی ہٹ درمی پر ہی قائم رہے اور اللہ تعالیٰ کی نشانی کو نہیں مانا۔ اور مستمر اس کا روٹ ہے میم را را، مرہ یمرو یعنی دیر تک قائم رہنے کو کہتے ہیں۔ جادو وغیرہ کا جو اثر ہوتا ہے وہ دیر تک رہتا ہے، دماغ پر بھی قائم رہتا ہے، اور اس لیے لوگوں نے کیا کہا یہ تو ایک جادو ہے جاری، یعنی دیر تک قائم رہنے والا۔ وَقَذَّبُوا اور انہوں نے جھٹلایا، وَاتَّبَعُوا اور انہوں نے پیروی کی، اہواءہم اپنی خواہشات کی، ان کی خواہشات کی یعنی اپنی خواہشات کی، وَكُلُّ اور سب امری، وَكُلُّ امرٍ اور ہر کام کا، مستقرن ایک مقرر وقت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں مشرکین مکہ کہ انہوں نے دیکھا اور انہوں نے سب کچھ جھٹلا دیا، یعنی سب کچھ نظر آ رہا تھا، دیکھا اور جھٹلا دیا، اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، یعنی جو اپنے دل میں آیا ان کے اپنی دل کی بات کو مانا، اور معجزہ جو اللہ تعالیٰ دکھا رہے تھے اس کو نہیں مانا۔ اور اللہ تعالیٰ پھر کیا کہتے ہیں، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اور یہاں بھی کس کی طرف اشارہ ہے، قیامت، کہ ہر چیز یہاں تک کہ قیامت کا بھی ایک وقت ہے اور وہ اپنے ٹائم پر آئے گی۔ وَلَقَدْ اور در حقیقت، جاءہم آئی ان کے پاس، من الانبائی خبریں، نبا کی جمع انباء خبریں، ما فیہی جو اس میں ہے، مزدجرن مزدجر اس کا روٹ ہے زا جیم را، مزدجر ڈانٹنا اور تنبیہ کے لیے آتا ہے، مطلب ڈانٹنا، ڈانٹ یا تنبیہ، لوگوں کو الرٹ کرنا، تو جو اس میں ہے کافی تنبیہ، تنبیہ مطلب ڈانٹ، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس تو پہلے خبر بھی آ گئی اور اس میں کافی ڈانٹ ہے تمہارے لیے، تنبیہ ہے کہ اس کو دیکھ کر مان جاؤ، باز آ جاؤ۔ حکمتن حکمت ہے، بالغتن پہنچنے والی یعنی کامل، یعنی پوری کی پوری حکمت ہے، فما تو نہیں تغنی کام آئے، نذور ڈراوے، یعنی ان کے پاس اتنی ساری قومیں گزر چکی ہیں، ان کے پاس سے اتنی ساری قومیں جو ہیں وہ ان کے اوپر بھی عذاب آیا، وہ تباہ ہو گئیں، ان کے قصے ان کے سامنے تھے، ان کے واقعات ان کے سامنے تھے، اور وہ خوب اچھے سے جانتے تھے کہ یہ سچ ہے، لیکن پھر بھی وہ واقعات، وہ ڈراوے ان کے کچھ کام نہیں آئے، یعنی اس کو دیکھ کر بھی وہ لوگ نصیحت حاصل نہیں کر پائے۔ فتولا تو منہ پھیر لیجئے، انہم ان سے، یوما جس دن، یدعو پکارے گا، الداعی پکارنے والا، داعی داعی اسی سے پکارنے والے کو کہتے ہیں، الی شیئن ایک چیز کی طرف، نکر ناگوار، نکر نون کاف را سے بنا ہے، نکر یعنی انجان، منکر بھی اسی سے ہے یعنی بہت انجان اور بہت ہولناک اور دہشتناک، اشارہ ہے یہاں پر قیامت کے دن کی طرف، یعنی حشر کے میدان کی طرف، وہ دن جو ہوگا وہ بہت اجنبی دن ہوگا، ایک چیز ہے بہت نکور ناگوار یعنی اجنبی، یعنی وہ بہت دہشت کا دن ہوگا، بہت اجنبی دن ہوگا اور بہت لمبا دن ہوگا، لوگ اس میں پریشان ہو جائیں گے، جو کافر ہیں وہ پریشان ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ان سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو اگنور کریے، اور اللہ تعالیٰ یعنی ایک پکارنے والا پکارے گا تو کس کی طرف، حشر کے میدان کی طرف، تب وہ ان کو سمجھ میں آئے گی، تب وہ سب کے سب وہاں اس کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور بہت عجیب دن ہوگا وہ۔ خشعن جھکی ہوئی ہوں گی، خشوع کس کو کہتے ہیں، عاجزی سے جھکنے کو، اسی سے ہے یہ، خشعن جھکی ہوئی ہوں گی، ابصارہم ان کی نگاہیں، یخرجونا وہ نکلیں گے، یہ مضارع ہے، یخرجونا وہ سب نکلیں گے، من الاجداثی قبروں سے، اجداث اس کا روٹ ہے جیم دال سا، ایسی قبر جو بہت پرانی ہو چکی ہو اور جس کا نشان بھی مٹ گیا ہو اس کو کہتے ہیں اجداث، قبروں سے، کأنہم جیسے کہ وہ،
جرادن ٹڈیاں ہیں، جراد ٹڈیاں، منتشرن پھیلی ہوئی، نشر پہلے کل بھی آیا تھا، اس کا میں نے بتایا تھا، نشر یعنی پھیلانا، نشو نما کر دینا، پھیلا دینا، نکال دینا. تو جیسے کہ وہ ٹڈیاں ہیں منتشرن پھیلی ہوئی، یعنی قیامت کے دن لوگ اس طرح نکل کر آئیں گے قبروں سے، بالکل جھنڈ کے جھنڈ نظر آ رہے ہوں گے نکلے ہوئے، جیسے ٹڈیوں کے جھنڈ ہوتے ہیں نا، جھنڈ کے جھنڈ، انسان کو جب ٹڈیوں کے جھنڈ نظر آتے ہیں تو پیچھے کچھ نظر نہیں آتا، اسی طرح ٹڈیوں کے جھنڈ کی طرح لوگ پھیل جائیں گے. پھر آپ دیکھیں ایک قبر کے اندر سے کتنے کتنے لوگ نظر آئیں گے، نکلتے ہوئے نظر آئیں گے، اور پھر پتہ نہیں کتنے لوگ وہاں اس جگہ پر دفنائے گئے ہوں گے. اس لیے یہاں پر اجداث کا لفظ ہے، یعنی بہت پرانی قبر. مہطعینا دوڑتے ہوئے ہوں گے، مہطعینا، ہا تو عین اس کا روٹ ہے، یعنی دوڑنے والے، یہ فاعل ہے. مہطعینا دوڑنے والے ہوں گے یا دوڑتے ہوئے ہوں گے، الی الداعی پکارنے والے کی طرف، یقولو کہیں گے الکافرون کافر، ھذا یہ یوم دن ہے، العسیر بڑا سخت، عسیر مشکل، سخت. کیا کہیں گے کافر؟ کہ یہ دن تو بہت زیادہ مشکل ہے ہم پر، بہت زیادہ سخت ہے. کیونکہ جب اس میں ان سب صورتوں میں جو آخری کی صورتیں ہیں، ان سب صورتوں میں قیامت کی طرف اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ قیامت سے آگاہ کرا رہے ہیں کہ کس کس طرح لوگ نکل کر آئیں گے اور کیا کیا ہوگا اس وقت. اور کافروں پر یہ دن بہت سخت ہوگا، لیکن مومن پر یہ دن بہت زیادہ آسان ہوگا. اور آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ دن مومنوں کے لیے کتنا آسان ہوگا، کہ الگ الگ روایتیں آتی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی یہ آیت جس دن جو یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس کے بارے میں فرمایا کہ نصف یوم کی مقدار، یعنی اس دن کی مقدار جو یہ حشر کا دن ہے، اس کی مقدار کتنی ہے؟ 50,000 سال کے برابر ہے. اور یہ مدت مومن کے لیے بڑی معمولی سی ہوگی، جیسا کہ سورج ڈھلنے سے سورج غروب ہونے تک کا وقت ہو. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ مومنوں کے لیے یہ مدت اتنی ہوگی جیسے فرض نماز کے برابر، یعنی اتنا لمبا 50,000 سال جو ہیں وہ مومن کو اتنا تھوڑے لگیں گے، اور اتنا تھوڑا ٹائم لگے گا اور کم ٹائم لگے گا. لیکن کافروں کو یہ ٹائم بتانا بہت مشکل ہو جائے گا. اور قیامت کے دن مشقت بھی مومنوں کے لیے بہت زیادہ کم ہوگی. اس وقت سب لوگ پسینے کی لگام منہ میں ڈالے ہوئے ہوں گے، اور رہے مومن تو ان پر زخام کی طرح یہ ہوگا، اور کافر پر موت جیسی کیفیت طاری ہوگی، موت کی سختی، یعنی مسلمانوں کو بہت شدید، بہت ہلکی سی پریشانی ہوگی بس، لیکن کافروں کو بہت زبردست پریشانی، اور جو مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا. مومن جو ہیں پکے سچے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا اس دن کا. تو اس لیے ہم آخرت کے دن کو ہم اگر مانتے ہیں تو ہمیں اس دن کی تیاری بھی کرنی چاہیے، اس دن کی کیفیت کا بھی پتہ ہونا چاہیے، کتنا ٹائم لگے گا، کتنی دیر میں فارغ ہو جائیں گے، کیسی کیفیت ہوگی، لوگ کیسے ہوں گے. یہ ساری معلومات ہمیں قرآن سے بھی پتہ چلتی ہیں، احادیث سے بھی پتہ چلتی ہیں. اس کے بارے میں ہمیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے بارے میں جو قیامت کا منظر ہوتا ہے اس کو پڑھ کر لوگ جو ہیں ان کی اصلاح ہوتی ہے. اور سب سے زیادہ اچھی اصلاح جو ہے قیامت کے بارے میں پڑھ کر اور قیامت کو جان کر ہی ہو سکتی ہے. پھر لوگ جو ہیں اس کو ڈرتے ہیں اور پھر اس کی تیاری کرتے ہیں. اور جس شخص کو آخرت کا غم لگ جاتا ہے تو وہ دنیا کا غم بھی بھول جاتا ہے. اس کے نزدیک دنیا کے بڑے بڑے مسائل بھی بہت چھوٹے لگتے ہیں، بہت حقیر ہو جاتی ہے یہ چھوٹی سی دنیا. آخرت کا سوچیں گے تو دنیا کچھ بھی نہیں لگے گی آپ کو. اس ٹائم بھی آپ آخرت کے بارے میں سوچیں، یہ ٹائم تو بہت آسان ہے آپ کے اوپر، ہے نا. آپ سب گھروں میں ہیں، چین سے ہیں، سکون سے ہیں، کھانے پینے کو بھی اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، اللہ کا شکر کریے. بیماری بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیماریوں سے بھی محفوظ رکھ رکھا ہے. پھر قیامت کے بارے میں سوچیں گے تو یہ دن بھی آپ کو بہت آسان لگیں گے، اور یہ دن بتانا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا کہ قیامت تو بہت سخت ہے، کیونکہ وہ تو آنی ہے، وہ تو اس میں تو کچھ شک ہے بھی نہیں. تو اس لیے جب بھی کوئی مشکل حالات آئیں تو فوراً قیامت کے بارے میں سوچو، آخری کی صورتیں پڑھا کرو تاکہ آپ کا ایمان پکا ہو اور دنیا آسان لگے. کذبت جھٹلایا، قبلہم ان سے پہلے، قوم نوح نے، فکذبوا تو انہوں نے جھٹلایا، عبدنا ہمارے بندے کو، وقالو اور انہوں نے کہا مجنون، یہ مجنون ہے، وازدجرا اور وہ جھڑک دیا گیا. وا مطلب اور،
اس دجیرا جھڑک دیا گیا، یہ جو ہے امر ہے، اور اس کا روٹ زا جیم را جو پیچھے بھی آیا ہے، یعنی اس کو جھڑک دیا گیا، کس کو؟ نبیوں کو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ نہیں مان رہے ہو، اور تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں قوم جس کے بارے میں ڈرانے آئے تھے، یعنی عذاب کے بارے میں ڈرا رہے ہیں، قیامت کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور تم مان نہیں رہے، جبکہ قوم نوح نے بھی جھٹلایا تھا، قوم نوح نے بھی اپنے نبی کو جھٹلایا تھا، یعنی ہمارے بندے کو، یہاں پر محبت کا اظہار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، عبدنا، ہمارے بندے کو جھٹلایا تھا. تو انہوں نے بھی کیا کہہ دیا، اس قوم نے بھی کیا کہہ دیا، یہ تو مجنون ہے، یعنی جنون ہو گیا، اور ان کو بھی جھڑک دیا گیا، لوگوں نے جھڑک دیا. تو یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے پیغمبروں کو بھی بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ان کو بھی لوگوں نے جھڑکا، ان کو بھی لوگوں نے پریشان کیا، آزمائش میں ڈالا. تو آپ پریشان نہ ہوں، ان کا حال اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، بس آپ کا کام کیا ہے؟ پہنچا دینا. فدعا، فا مطلب تو دعا، اس نے پکارا، ربہو، اپنے رب کو، انی، بے شک میں، مغلوب ہوں، ہار گیا ہوں، مغلوب ہوں، فنتصر، تو فنتصر اس کا روٹ کس سے؟ نون سین را سے، یعنی مدد کر یا انتقام لے، تو مدد کر. کہیں کہیں اس کا انتقام بھی آیا ہے کہ انتقام لے یعنی مدد کر. تو اس میں کیا ہے کہ کس نے پکارا؟ نوح علیہ السلام نے. جب ان کی قوم جو ہے وہ مانی نہیں، اور آپ کو پتا ہے کتنے لمبے ٹائم تک وہ سمجھاتے رہے، 950 سال تک ان کی زندگی رہی، اور پھر آخری تک بھی وہ سمجھاتے رہے لیکن لوگ نہیں مانے. آخر میں آ کر انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ میں مغلوب ہو گیا ہوں، یہ قوم تو کسی بھی طرح نہیں مان رہی. ہر جنریشن کو انہوں نے سمجھایا، جو بھی جنریشن آتی جاتی تھی وہ سمجھاتے جاتے تھے، لیکن کسی نے بھی نہیں مانا. تو فتحنا، ہم نے کھول دیے، یہ ماضی ہے، فتحنا، ہم نے کھول دیے، ابواب، دروازے، باب کی جمع ہے ابواب، دروازے، السمائی، آسمان کے، بما، ان پانی کے ساتھ، منہمرن، خوب برسنے والا، منہمر خوب برسنے والا یعنی لگاتار برسنے والا. اور ہاں میم را، ہمر اس کا روٹ ہے. تو کیا ہوا تھا؟ اس قوم پر عذاب آ گیا تھا، سیلاب کا عذاب، اور وہ آسمان سے بھی پانی کے دروازے کھل گئے، یعنی کہ خوب بارشیں ہوئی، خوب پانی برسا، اور زمین نے بھی پانی اگلنا اپنا شروع کر دیا. وفجرنا، اور پھاڑ دیا ہم نے، جاری کر دیا، پھاڑ دیا ہم نے، فجر بھی اسی سے بنائے، اور پھاڑ دیا ہم نے، الارض، زمین سے، عیونن، چشموں کو، فلتقا، تو مل گیا، التقا، ملنا، ملاقات سے، لام قاف یا ہی اس کا روٹ ہے، تو مل گیا، الماء، پانی، علی امری، ایک کام پر، در حقیقت، قدیرہ، جو مقدر ہو چکا تھا، مجھول ہے یہ، قدیرہ فعیلہ کے وزن پر، جو مقدر ہو چکا تھا، یعنی آسمان کا پانی برسا، زمین نے اپنا پانی نکلنا شروع کر دیا، اور دونوں پانی آپس میں ایک کام کے لیے مل گئے، یعنی باڑھ آنی شروع ہو گئی اور عذاب آنا شروع ہو گیا، اور کام کیا تھا؟ عذاب لانا اس قوم پر. تو عذاب آنا شروع ہو گیا، یہی تھا جو مقدر میں لکھا جا چکا تھا، یعنی ان پر عذاب آنا. اور حملنا ہوں، سوار کیا ہم نے اسے، حملنا، سوار کیا ہم نے اسے، علا ذاتی الواحی، علا مطلب پر، ذاتی مطلب والی، اور الواحی لوح کی جمع ہے، تختیاں، تختیوں والی، یعنی تختے جس پر لگے ہوئے ہوتے ہیں، تختوں والی. اور سوار کیا ہم نے اسے تختوں والی پر، و دسور، اور میخوں والی، دسور دال سین را اس کا روٹ ہے، اور یہ دسار کی جمع ہے، یعنی میخے اور کیل. اور سوار کیا ہم نے اسے تختوں والی پر اور میخے والی پر. کیا ہے یہ؟ کشتی. کون سی کشتی؟ کس پہاڑ پر جا کر رکی تھی یہ کشتی؟ ارارات کے پہاڑ پر. ترکی میں جو پہاڑ ہے ارارات کا، جس کی اونچائی کتنی بتائی جاتی ہے؟ 16,853 کلومیٹر لمبا اونچا پہاڑ ہے یہ. اور وہاں کشتی جو تھی وہ دکھی، کیونکہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے پہاڑ تھے وہ سب تو ڈوب گئے تھے، تو کشتی کو تو ایسی جگہ جا کر رکنا تھا نا جو بہت زیادہ اونچی ہو زمین سے، جگہ جہاں پر پانی نہ، باڑھ نہ آئی ہو، تو وہاں جا کر وہ رکی. تجری، جو چل رہی تھی، بی اعینینا، ہماری آنکھوں کے سامنے، جزاءً، بدلہ ہے اس کا جو کانا تھا، کفیرا، انکار کیا گیا. یہ بھی فعیلہ کے وزن پر مجھول ہے.
انکار کیا گیا. یعنی کشتی کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو کشتی پر سوار کیا اور وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی. اب ذرا سوچیں، اوپر سے پانی برس رہا ہے، نیچے سے پانی، زمین سے پانی نکل رہا ہے، باڑھ ہی باڑھ ہے، پوری دنیا، سارے پہاڑ بھی اس کے ڈوب گئے، اور صرف ایک کشتی ہے جو کہ بس بالکل پہاڑ کی طرح بس وہ ٹکی ہوئی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بچا رکھا تھا، اور باقی وہ چلتی جا رہی تھی. اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، پانی ٹھہرا. اس کے بارے میں پورا ڈیٹیل میں آپ کو بتا چکی ہوں. دوسرے صحیفوں میں بھی کیا ہے، لوگوں غیر مسلموں کی کتابوں میں بھی اس کے بارے میں کتنا کچھ ملتا ہے، وہ بھی میں نے آپ کو بتایا، اور کتنا ڈیٹیل سے اس میں ملتا ہے. ہر کتابوں میں نوح علیہ السلام کا واقعہ، سارے ریلیجن جتنے بھی ہیں ان سب میں ملتا ہے. تو یہ کیا تھا؟ یہ بدلہ تھا، اللہ تعالیٰ کا بدلہ تھا، کیونکہ لوگوں نے انکار کر دیا، نبی کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا، اس لیے اللہ تعالیٰ سے بدلہ لیا. وَلَقَدْ، اور در حقیقت، تَرَكْنَاهَا، چھوڑ دیا ہم نے، تَرَكْنَاهَا، چھوڑ دیا ہم نے اسے، تَرَکَا کہتے ہیں چھوڑنے کو، آیتن، ایک نشانی، یعنی نشانی بنا کر، ایک نشانی، فہل، تو کیا ہے، من، کوئی، مدکر، نصیحت پکڑنے والا. یعنی اس کو دیکھو، یہ جو ہے، یہ اس واقعے کو، قوم نوح کے واقعے کو ہم نے نشانی بنا دیا لوگوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے. مدکر، اس کا روٹ کیا ہے؟ زال کاف را، ذکر سے بنائے، اور اصل میں یہ تھا مستقر، تا کو زال سے بدل دیا گیا تھا، تو یہ بن گیا مزدکر. پھر زال کو دال بنا دیا گیا، اور دال کو پھر دال میں ادغام کر دیا گیا، اور یہ کیا بن گیا؟ مدکر. لیکن روٹ اس کا کیا آتا ہے؟ زال ہی ہے، اس میں ادغام کی وجہ سے یہ دال ہوا ہے، دال کا را ہی اس کا روٹ ہے، اور اس طرح یہ ہو گیا مدکر. ایسا اس لیے کیا گیا کیونکہ پڑھنے میں اس کا لطف اور اس کا مزہ زیادہ ہے، اور یہ عربی زبان کا ایک حسن ہے، اور یہ نصیحت پکڑنے والا لفظ ہے. اس کو پڑھنے میں حسن ہے، پڑھنے میں کلام میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے اس کو ایسے ادغام کر دیا، اس کو ایسے بدل دیا. تو مم مدکر، کیا کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ان واقعوں سے کون نصیحت پکڑے گا. فَكَيْفَ، تو کیسا، کانا تھا، عذابی، میرا عذاب، وَنُذُورِی، اور میرا ڈرانا. بار بار یہ آیتیں ریپیٹ ہوں گی، تکرار ہوگی اس میں، اور یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے یہ ڈانٹ ہے، تنبیہ ہے کہ تم نے دیکھا نہیں کہ میرا عذاب کیسا تھا اور میرا ڈرانا کیسا تھا. نذور کہتے ہیں ڈرانے کو، ڈراوا. نذور، نون زا را، اس کا روٹ ہے، یعنی یہ لفظ نذوری تھا. یا یہ جو را کے نیچے زیر ہے وہ یا اس کے اندر سے محذوف ہے، ہٹا ہوا ہے، یعنی یہ میری علامت ہے. یا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میرا. تو اس کے نیچے یا تھا، لیکن یا ہٹ کے زیر آ گیا، تو یعنی میرا ڈرانا. تنبیہ، آگاہ کرنا، وارننگ، ٹھیک ہے. تو میرا عذاب اور میری وارننگ، یعنی میرا ڈرانا. ولاقد، اور در حقیقت، یسرنا، آسان کر دیا ہم نے اس کو، القرآن، قرآن کو، للذکری، نصیحت حاصل کرنے کے لیے. فہل، تو کیا ہے کوئی، من مدکر، نصیحت پکڑنے والا. بار بار یہ اللہ تعالیٰ کہیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس قرآن کو میں نے تمہارے لیے آسان کر دیا، کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ اور اس کے بعد اگر ہم یہ کہہ دیں کہ یہ قرآن مشکل ہے اور میری سمجھ میں نہیں آئے گا، مجھے نہیں پڑھنا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بات کو جھٹلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو جھوٹ نہیں بولتے، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولا ہوگا. اس کا مطلب ہمارے اندر کمی ہے، ہمارے اندر حوصلوں کی کمی ہے، ہم پڑھنا نہیں چاہتے، ہم سمجھنا نہیں چاہتے، تو اس لیے ہم کہہ دیتے ہیں مشکل سے بچنے کے لیے کہ یہ تو، محنت سے بچنے کے لیے کہہ دیتے ہیں یہ تو مشکل ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے. جبکہ سب سے زیادہ آسان میرے ایکسپیرینس میں تو قرآن ہی رہا ہے. جتنے سارے بیچز گزر گئے، جتنا ایزلی لوگوں نے قرآن کو سیکھا ہے، اتنا ایزلی کچھ اور چیز سیکھی نہیں جا سکتی. اور مفسرین کچھ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی زبانوں پر قرآن پڑھنے کو آسان کر دیا. یعنی کچھ لوگ مشقت سے پڑھتے ہیں نا، لیکن کچھ لوگ بہت آسانی سے پڑھ لیتے ہیں. کچھ لوگوں کے دلوں پر اس کے علم کو آسان کر دیا، یعنی بڑی جلدی اس کے مفہوم کو سمجھ جاتے ہیں. کچھ لوگوں کے دلوں پر اس کے فہم کو آسان کر دیا، یعنی حفظ بھی کر لیتے ہیں اور سمجھ کر بھی پڑھتے ہیں. اور کچھ لوگوں کے دلوں پر حفظ آسان کر دیا، یعنی ان کے لیے حفظ بھی آسان ہے، حفظ کر کے بھی سمجھ کے پڑھتے ہیں پھر وہ. تو یہ سب اہل قرآن میں سے ہیں، یہ سب کے سب اللہ والے اور خاص اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں.
تو یعنی اگر آپ کو قرآن سمجھ میں آ رہا ہے اور اس کو سمجھ کر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے خوشخبری، آپ خوش ہو جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کے لیے آسان کر دیا اور آپ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہو گئے، چنے ہوئے بندے ہو گئے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ دیا، اتنی بڑی نعمت سے نوازا. تو جتنا شکر ادا کریں گے آپ اللہ تعالیٰ کا اتنا ہی کم ہے، کیونکہ بہت بڑی آبادی میں سے کچھ لوگ، آپ لوگ سلیکٹڈ ہیں جو یہ پڑھ پا رہے ہیں، سمجھ پا رہے ہیں اور اتنی آسانی سے آپ پڑھ جاتے ہیں اس کو.